بنانا اللہ کا کام ہے، اللہ بناتا ہے. سارے انبیاء کے اوصیاء اللہ نے بنائے ہیں. نہیں پہنچا سکا بات؟ کچھ لوگ تو پہنچ گئے. سارے مجمع کی توجہ. سارے انبیاء کے اوصیاء اللہ نے بنائے ہیں. قرآن میں جہاں جہاں اللہ نے بتایا ہے کہ میں نے کتنے اوصیاء بنائے، تو اللہ نے دو صفات ہمیشہ بتائی ہیں. ایک، وہ ہمیشہ 12 ہوں گے. اللہ نے جہاں جہاں قرآن میں بتایا کہ تعداد کتنی ہوگی تو 12 بتائے ہیں، نہ 3 نہ 4 نہ، ہمیشہ بتائے ہیں 12. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا، 5واں سورہ 12ویں آیت. 5واں سورہ ہے 12ویں آیت. 5 اور 12 کو نہ بھلائیے گا. ایسے حضرات چل رہا ہے تو 5واں سورہ ہے 12ویں آیت. 5 اور 12 کو کبھی نہ بھلائیے گا. اللہ نے ائمہ کی تعداد بھی بتائی ہے، 12 بتائی ہے ہمیشہ، اور وہ بھی 5ویں سورے 12ویں آیت میں. تو 5 اور 12 ہمیشہ ذہن کے اندر رکھیے گا. 5واں سورہ سورہ مائدہ 12ویں آیت ہے. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبا، ہم نے ان میں 12 بنی اسرائیل میں 12 نقیب بھیجے ہیں، 12 امام بھیجے ہیں. توجہ ہو سارے. اللہ نے جب بھی قرآن کے اندر اپنے انبیاء کے اوصیاء کی تعداد بتائی ہے تو 12 بتائی. پہلا جو اللہ نے خاصہ بتایا، میں نے کہا 2 خصوصیات. پہلا خاصہ یہ کہ سب 12 ہیں. جناب آدم کے 12 اوصیاء، جناب نوح کے 12 اوصیاء، جناب ابراہیم کے 12 اوصیاء، جناب اسماعیل کے 12 اوصیاء، جناب اسحاق کے 12 اوصیاء، جناب موسیٰ کے قرآن بتا رہا 12، جناب عیسیٰ کے 12. تو پھر پیغمبر کے 12 کیوں نہیں ہے؟ مجھے نہیں معلوم کتنا مجمع ہے میرا. ہمارے نوجوان کبھی بھی کوئی سوال کرے بھئی آپ 12 کو کیوں مانتے ہیں، تو آپ کہیں آپ دلیل دیں 12 کو کیوں نہیں مانتے. دلیل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، دلیل کی اسے ضرورت ہے جو 12 کو نہیں مانتا. توجہ ہو بھئی، مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے. جس پیارے انداز سے سننا سارا مجمع اسی انداز سے سنے گا. تو اللہ نے جب بھی بتایا تو تعداد بتائیے اوصیاء کی 12، اور دوسری خصوصیت اللہ نے بتائی ہے قرآن کے اندر وَإِنَّ مِن ذُرِّيَّتِهِ. میں نے ترجمہ بھی نہیں کیا ابھی. وَإِنَّ مِن ذُرِّيَّتِهِ، بے شک اس کی ذریت میں ہے، اس کے اہل بیت میں ہے. اللہ نے جب بھی انبیاء کے اوصیاء بتایا کہ اس کی ذریت میں، اس کے اہل بیت میں، کبھی نہیں کہا اِنَّ مِن أَصْحَابِهِ. اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ بے شک اس کے اصحاب میں میں نے اس کے اوصیاء کو رکھا. ہمیشہ اللہ نے قرآن کے اندر کہا من ذریت، بے شک ذریت میں رکھے، اور 12 رکھے، 12 بتائے اللہ نے قرآن کے اندر. مت میں پورا انہیں ذکر دے رہا ہوں سارا حضرات کی خدمت میں. جب ان میرے مسلمان بھائیوں نے کہا نہیں بس یہ 12 کو مانتا ہے، میں نے کہا اٹھو، صحیح بخاری کتاب الاحکام، کیا تمہاری صحیح بخاری کے اندر 94واں باب ہے، اس کے اندر لکھا پیغمبر اسلام نے فرمایا لا یزال امر هذه الامه، اس امت کا امر زوال پہ نہیں آئے گا حتی تکون فیہم 12 حتی یکون فیہم 12 رجلا، جب تک کہ 12 مرد حکومت نہ کر لیں. میں نے کہا صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، بعد کتاب الباری صحیح البخاری. آپ کا میں نے کہا یہ نظریہ نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد جو صحیح سب سے صحیح کتاب ہے وہ صحیح بخاری، اس میں روایت موجود ہے. صحیح مسلم میں 7، صحیح بخاری میں 1، اور وہاں پہ لفظ ہے 12 رجلا، 12 مرد. بھائی کچھ لوگ پہنچ گئے. نہیں میں آگے نہیں بڑھوں گا جب تک سارے مجمع کی توجہ نہ ہو. میں انہیں ذکر دے رہا ہوں مجمع کی توجہ. لفظ آیا 12 رجلا، 12 مرد. 12 رجلا، امام و خلیفہ نہیں کہا، رجل کہا، مرد کہا ہے. مرد، اگر مرد کو سمجھنا ہے تو کچھ دیر خیموں چلے. توجہ ہے جانے کے بعد. تو اب حبیب خدا نے فرمایا صحیح بخاری میں ہے 12 ہوں گے، صحیح مسلم میں 7 روایات ہیں. ایک میں آیا 12 مرد ہوں گے، ایک میں آیا 12 امیر ہوں گے، اور 5 میں ہے 12 خلیفہ ہوں گے. 12 ہوں گے. ہمارے علاوہ اگر اور کوئی دکھا دے جو 12 کا ماننے والا ہو. جلال الدین سیوطی کو سب سے غیر متعصب سنی عالم دین کہا جاتا ہے. 911 میں ان کا انتقال ہوا، 450 سال پہلے. حضرت گرامی ان کے پاس بھی ان کی کتاب ہے، 500 سے زیادہ کتابیں ان کی تفسیر پہ، ہر موضوع پہ کتاب ہے، ادب پہ، ہر موضوع پہ کتاب. انہوں نے کتاب لکھی تاریخ الخلفاء.
خلفاء کی تاریخ، اس میں اسی حدیث کو عنوان قرار دیا اور کہا کہ میں نے سب کچھ سمجھ لیا اسلام کا، یہ حدیث آج تک سمجھ میں نہیں آئی، توجہ ہو، یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئے، اور کہا کہ میں تاریخ لکھ رہا ہوں، اللہ خود ترتیب پوری کر لے گا۔ بھئی اگر مانو گے تو پھر ہمارے علاوہ 12 ہیں نہیں، بنو امیہ بنو عباس سب کو گننے کے بعد کا 12 پورے نہیں ہو رہے۔ عزیزان گرامی، سوائے اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے شیعہ اثنا عشری کے کوئی بھی 12 کو نہیں مانتا۔ احادیث موجود ہے، 12 کی ترتیب پہ پریشان ہے۔ بھئی اگر تمہیں ترتیب پوری نہیں ہو رہی ہمارے پاس آؤ، ہم بتاتے ہیں 12 کون ہے، اور 12 بلا فصل ہیں۔ میں جملہ کہہ گیا ہوں، بلا فصل ہے، کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ 12 کے نظام کو کہ بلا فصل ہوں۔ بھئی فاصلوں کو ماننے والے کیسے سمجھے بلا فصل کون ہے؟ اس سے زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ عزیزان گرامی، خود صرف صحیح بخاری مسلم میں نہیں، ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، مسند احمد بن حنبل، سب جگہ کہ 12 ہوں گے، ہر جگہ پہ ہے 12۔ اب مجھے پیش کرنا ہے کہ دوسرے کے اہل بیت میں ہوں گے، اہل بیت۔ اب یہ سننا چاہیں گے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہیں وہ اہل بیت، کیونکہ اللہ نے تمام انبیاء کے اصحاب کو، ان کی تمام کے تمام جتنے بھی ماننے والے اوصیاء تھے، ان کے انصار کو اور ان کے اصحاب کو ایک طرف رکھا، کہا کہ ان کی عالم ذریت میں وہ خون ہو، وہ شجرہ ہو، وہ پاک دامنی ہو، کہا کہ شجرے کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ توجہ رکھیے گا، قرآن کو بھی بغیر وضو کے مسکنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں کل جملہ کسی اور جگہ پہ کہہ رہا تھا، قرآن کو بھی بغیر وضو کے، بغیر پاکیزگی کے، لا یمسہ الا المطہرون، جب تک کہ کوئی پاک نہ ہو قرآن کو مس نہیں کر سکتا، جب تک پاک نہ ہو، جب تک پاک نہ ہو، جسم پاک نہ ہو تو قرآن کو مس نہیں کر سکتے۔ وارث قرآن کو مس کرنے کے لیے شجروں کا پاک ہونا بڑا، پاکیزگی بہت شرط، جب ماننے کے لیے شرط ہے پاکیزگی تو پھر وسیع کے لیے کتنی بڑی شرط ہوگی۔